الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ دوم میں قانون معیشت کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ اس حصے کا چوتھا باب ہے۔ تقسیم وراثت کی بحث جاری تھی اور اس میں ہم اس حصے تک پہنچ گئے تھے جہاں والدین کے حصے بیان ہوئے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ والدین کے حصے بیان کرتے وقت جس طرح پیچھے کہا ہے کہ ان کان لہو ولد، یا یہ کہا ہے کہ فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ ولد، اسی طرح آگے یہ فرمایا ہے فَإِن كَانَ لَهُ اِخْوَةٌ، پھر اگر مرنے والے کے بہن بھائی ہوں۔ اب اس میں لفظ اخوہ آ گیا ہے، بہن بھائی ہوں۔ اخوہ جمع ہے۔ جب زبان کو نطق کی بجائے منطق اور ریاضی سمجھا جائے گا تو اس طرح کی بحثیں پیدا ہو جائیں گی کہ اخوہ کا لفظ اگر جمع استعمال ہوا ہے تو فَإِن كَانَ لَهُ اِخْوَةٌ میں کیا ایک بھائی ہوگا تو یہ حصہ مل جائے گا؟ کیا ایک بہن ہوگی تب بھی مل جائے گا؟ کیا دو ہوں گے تب مل جائے گا؟ تو اب ظاہر ہے کہ لفظ اخوہ تو جمع ہے۔ اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے گا تو نہ ایک بھائی کی صورت میں تبدیلی ہونی چاہیے، نہ ایک بہن کی صورت میں تبدیلی ہونی چاہیے۔ یہ بھی اسی طرح کی بحث ہے جس طرح کی بحثوں کی طرف میں پہلے اشارہ کر چکا ہوں، چنانچہ اس پر بھی میرا تبصرہ سن لیجئے۔ میں نے لکھا ہے اخوہ کا لفظ اس آیت میں ہمارے نزدیک محض وجود پر دلالت کرتا ہے، یعنی اس میں واحد جمع کی جو بحث پیدا کی گئی ہے بالکل بے معنی ہے۔ اخوہ کا لفظ اس آیت میں ہمارے نزدیک محض وجود پر دلالت کرتا ہے، اس سے مقصود صرف یہ بتانا ہے کہ بھائی بہنوں کی موجودگی میں عام اس سے کہ وہ ایک ہوں یا دو سے زیادہ ہوں، والدین کا حصہ اپنی اصل کی طرف لوٹ جائے گا۔ یعنی جب اولاد نہیں ہے تو بہن بھائیوں میں سے جو بھی ہوگا، یہ زبان کے لحاظ سے وجود کو بیان کرنے کے لیے لفظ آ گیا ہے۔ میں آگے اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ اس طرح کے اسلوب میں جمع بیان عدد کے لیے نہیں، محض بیان وجود کے لیے آتی ہے۔ ایک حماسی کا شعر ہے ایاک والامر الذی ان توسعت مواردہ ذاکت علیک المصادر، اس معاملے سے بچو جس میں داخل ہونے کے راستے اگر کشادہ ہوں تو نکلنے کی راہیں تنگ ہوں۔ اب یہ دیکھیے نا کہ لفظ موارد مصادر جمع ہے، شاعر نے یہاں موارد اور مصادر کے الفاظ جمع استعمال کیے ہیں۔ بڑا ستم کرے گا وہ شخص جو اس کا مفہوم یہ بیان کرے کہ اس شعر میں ایک ایسے معاملے سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے جس کے موارد اور مصادر بہرحال 3 یا 3 سے زیادہ ہوں۔ اس شعر سے معاملے میں مورد و مصدر کا وجود تو بے شک ثابت ہوتا ہے، لیکن یہ واضح ہے کہ ان کی تعداد کا تعین شاعر کے پیش نظر ہی نہیں ہے۔ کسی معاملے میں ہاتھ ڈالنے اور اس سے الگ ہو جانے کا طریقہ ایک بھی ہو سکتا ہے اور یہ طریقے 10-20 بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح مرنے والا اپنے پیچھے ایک بھائی یا بہن چھوڑ کر بھی رخصت ہو سکتا ہے اور اس کے بہن بھائی 5-10 بھی ہو سکتے ہیں۔ اخوہ کا لفظ ان سب صورتوں کا احاطہ کر لیتا ہے۔ اس مفہوم کے لیے جمع کا یہ اسلوب ہر زبان میں عام ہے، یعنی میں جتنی زبانوں کو جانتا ہوں، خواہ وہ پنجابی ہے، خواہ وہ اردو ہے، خواہ وہ ہندی ہے، خواہ وہ فارسی ہے، خواہ وہ عربی ہے، خواہ انگریزی ہے، سب میں یہ اسلوب ہے۔ یہ اسلوب ہر زبان میں عام ہے۔ ہم اگر یہ کہیں کہ آپ کے بچے ہوں تو یہ مٹھائی ان کو دے دیجیے گا، یعنی میں نے مٹھائی کا ایک ڈبہ آپ کے ہاتھ میں پکڑایا اور آپ سے یہ کہا کہ آپ کے بچے ہوں تو یہ مٹھائی میری طرف سے ان کو دے دیجیے گا، تو کوئی شخص اس سے یہ مراد نہیں لے گا کہ اگر مخاطب کی ایک ہی بچہ ہو تو چونکہ متکلم نے لفظ جمع
بچے جمع استعمال کیا ہے، اس لیے وہ کسی حال میں مٹھائی کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ یعنی یہاں بچے کا لفظ وجود کو بیان کرنے کے لیے آیا ہے۔ جو شخص یہ لفظ بول رہا ہے، جو اس کا متکلم ہے، جو اس کا قائل ہے، اس کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی کہ میں جب یہاں بچے کا لفظ بول رہا ہوں تو اس میں جمع یا واحد کی بحث ہوگی۔ اس جملے کا یہ مطلب وہی شخص لے سکتا ہے جو زبان کو اسالیب بیان کے بجائے منطق اور ریاضی کے اصولوں سے سمجھتا ہو۔ زبان کو ہمیشہ نطق سے سمجھنا چاہیے، ہم بولتے کیسے ہیں، ہم کوئی بات کیسے کہتے ہیں، اس میں اس طرح کی بحثوں کی گنجائش نہیں ہوتی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے صرف یہ بتانا چاہا ہے کہ جس وقت اولاد نہیں ہے اور بہن بھائی ہیں، یعنی ایک ہے دو ہیں، یہ بحث نہیں ہے، بہن ہے یا صرف بھائی ہے، اس کا کوئی سوال نہیں ہے، بس ہیں، یعنی ان کا وجود بیان کرنا پیش نظر ہے، تو حصوں کی نوعیت یہ ہوگی۔ اس کے بعد ارشاد ہوا ہے من بعد وصیتیں یوصی بہا او دین۔ حکم کے آخر میں اس ہدایت کا منشا یہ ہے، یعنی من بعد وصیتیں یوصی بہا او دین، اس وصیت کے بعد جو مرنے والا کرے گا یا قرض۔ حکم کے آخر میں اس ہدایت کا منشا یہ ہے کہ اگر میت کے ذمے قرض ہو تو سب سے پہلے اس کے ترکے میں سے وہ دیا جائے گا، پھر اگر کوئی وصیت مرنے والے نے کی ہو تو وہ پوری کی جائے گی، اور اس کے بعد وراثت تقسیم ہوگی۔ آیت میں قرض اگرچہ لفظاً مؤخر ہے لیکن حکم کے لحاظ سے اسے مقدم ہی مانا جائے گا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ قرض خواہ کا حق مرنے والے کی زندگی میں قائم ہو جاتا ہے، اور جن کے لیے وصیت کی گئی ہے ان کا حق مورث کی موت سے پہلے قائم نہیں ہوتا۔ رہی آیت میں وصیت کی تقدیم تو یہ محض حسن بیان کے لیے ہے، یہ بھی ہوتا ہے۔ یہاں بھی دیکھیے زبان ہی کے پہلو سے اس کو سمجھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کو اطمینان ہے کہ یہ بات چونکہ ایک بالکل عقلی بات ہے، اخلاقی اصول اسی کی تائید کرتے ہیں کہ پہلے قرض ادا کیا جائے، اس لیے کوئی ابہام نہیں ہوگا۔ انہوں نے الفاظ کی ترتیب وہ رکھی ہے جو قرآن مجید کی زبان کے شائع ہے، یعنی اس کے حسن کو مجروح نہیں ہونے دیا۔ یہاں تک اب والدین کے حصوں کی بحث پایہ تکمیل کو پہنچ گئی، یعنی اولاد کے حصے، والدین کے حصے۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ والدین کے حصے پورے ترکے میں سے دیے جائیں گے، اور اس کے بعد جو بچے گا وہ اولاد کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے کے حصے بیان کرنے سے پہلے آگے ازواج کے حصے بیان ہوئے ہیں، یعنی بیوی یا شوہر کے، اور وہ انہی پر عطف ہو کے بیان ہوئے ہیں، اس وجہ سے ان کا حکم بھی وہی ہوگا جو والدین کے حصوں کا ہے۔ لیکن ان کو بیان کرنے سے پہلے درمیان میں کلام کو روک کر ایک بات کہی ہے، وہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا ہے آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما۔ تم نہیں جانتے کہ تمہارے والدین اور تمہاری اولاد میں سے کون بلحاظ منفعت تم سے قریب تر ہے، یہ اللہ کا ٹھہرایا ہوا فریضہ ہے، بے شک اللہ علیم و حکیم ہے۔ یعنی یہ حصے بیان کیے جا رہے ہیں، ان کے بارے میں بہت سے سوالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید کے اسالیب بلاغت کی داد دیجئے، وہ اپنی بات کیسے بیان کرتا ہے۔ ایک سوال تو یہ پیدا ہو گیا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے خود سورہ بقرہ میں یہ فرما دیا کہ دستور کے مطابق وصیت کی جائے، اور یہاں اپنی وصیت بیان کر دی ہے، تو کیوں اس کی ضرورت پیش آئی؟ ایک یہ سوال تھا۔ دوسرا یہ تھا کہ اب جو حصے اللہ تعالیٰ خود بیان فرما رہے ہیں تو ان میں کیا کوئی اصول ملحوظ رکھا گیا ہے؟ یعنی پروردگار عالم نے حکم دے دیا ہے کہ باپ کو 1/6 دو، یہ تو ٹھیک ہے، اور یہ اللہ کا حکم ہے، ہم اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں گے، لیکن وہ کیا چیز ہے جو اس کے اندر کار فرما ہے؟ اس کو اس لیے سمجھنا ضروری تھا کہ
اس کے بغیر حصوں میں بعض ایسے فرق کیے گئے ہیں جو پوری طرح سمجھ میں نہ آتے، اور بدقسمتی ہے کہ نہیں آئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس آیت کو اس زاویے سے دیکھا ہی نہیں گیا، یعنی جس طریقے سے جو حصے بیان کیے گئے ہیں ان میں مسائل پیدا ہو گئے اور الجھنیں پیدا ہو گئی ہیں، اسی طرح اس کو بھی نہیں سمجھا گیا۔ اس کو آپ اس وقت سب سے زیادہ محسوس کریں گے جب یہ بحث خاص طور پر دور حاضر میں پیدا ہو گئی کہ لڑکیوں کا حصہ، اس کو بیان تو اس طرح کیا جاتا ہے کہ عورتوں کا حصہ آدھا کیوں رکھا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید عورتوں کی اہمیت مردوں کے برابر نہیں سمجھتا، تو اس کی پھر ہم توجیحات کرتے ہیں، یعنی بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے۔ اور عام طور پر جو بات اس میں بیان کی گئی ہے، جس کو علامہ اقبال نے بھی بیان کیا، وہ یہ ہے کہ وہ ادھر سے بھی اپنا حصہ لے لے گی، وہ ادھر سے بھی اپنا حصہ لے لے گی، اس طریقے سے اس کو بیان کیا ہے۔ نہیں، اس منطق کی قرآن کو ضرورت نہیں ہے۔ قرآن مجید خود بتا رہا ہے کہ اس نے حصوں کی تقسیم کس اصول پر کی ہے، اس اصول کو اپریشیٹ کرنا پڑے گا، اس کو سمجھنا ہوگا۔ چنانچہ اس کے بارے میں نے لکھا ہے، ترجمے پر ایک نظر پھر ڈال لیجئے۔ تم نہیں جانتے کہ تمہارے والدین اور تمہاری اولاد میں سے کون بلحاظ منفعت تم سے قریب تر ہے، یہ اللہ کا ٹھہرایا ہوا فریضہ ہے، بے شک اللہ علیم و حکیم ہے۔ سلسلہ کلام کے بیچ میں، سلسلہ کلام کے بیچ میں آئی ہے نا، یعنی اولاد کے اور والدین کے حصے بیان کیے، ابھی ازواج کے بیان نہیں کیے، اور درمیان میں یہ فرمایا ہے۔ سلسلہ کلام کے بیچ میں یہ آیت جس مقصد کے لیے آئی ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں پر یہ بات واضح کر دی جائے کہ انسان کے لیے یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ تقسیم وراثت کے معاملے میں وہ انصاف پر مبنی کوئی فیصلہ کر سکتا۔ چنانچہ انسانیت کی جو تاریخ ہمیں معلوم ہے اس وقت کے جدید مغرب تک، وہ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ انسان اس معاملے میں کبھی مبنی بر انصاف فیصلہ کرنے میں کامیاب نہیں ہوا۔ یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ تقسیم وراثت کے معاملے میں وہ انصاف پر مبنی کوئی فیصلہ کر سکتا۔ والدین اور اولاد میں سے، وہی بیان ہوئے نا اوپر، والدین اور اولاد کے حصے بیان ہوئے، والدین اور اولاد میں سے کون بلحاظ منفعت اس سے قریب تر ہے وہ نہیں جانتا۔ یہ فیصلہ آسان نہیں ہے۔ میرے ماں باپ نے مجھ کو جنا ہے، ان کا حق معمولی نہیں ہے۔ حق کے لحاظ سے دیکھیے تو اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بڑا حق ان کا ہے۔ اہمیت اور قدر و منزلت کے لحاظ سے دیکھیے تو اولاد ان کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی۔ احسانات اور شکر گزاری کے جذبے کے لحاظ سے دیکھیے تو یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی شکر گزاری اور ان کی شکر گزاری دونوں کو ایک جگہ بیان کر دیا۔ لیکن حصہ دیتے وقت کیا اصول ملحوظ ہوگا؟ یعنی اب کیا یہ چیز ملحوظ رکھی جائے گی؟ ہمارے لوگ استدلال کرتے ہیں نا کہ میرے تو بچے اور بچیاں مجھے یکساں عزیز ہیں۔ یکساں عزیز ہونا تو ایک طرف رہا، یہاں تو والدین ہیں جو خدا کے بعد سب سے بڑا حق رکھتے ہیں، ان کا حصہ بھی اولاد کے مقابلے میں کم ہے۔ دیکھ لیجیے تو کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی وہ کیا اصول ہے جس کو ملحوظ رکھا گیا ہے؟ والدین اور اولاد میں سے کون بلحاظ منفعت اس سے قریب تر ہے وہ نہیں جانتا۔ یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ وہ منفعت جو انسان کو حاصل ہوتی ہے، وہ پوٹینشل منفعت، بالقوہ منفعت، وہ زیر بحث ہے۔ جہاں جو رشتے سے حاصل ہو جاتی ہے، حقیقی منفعت زیر بحث نہیں ہے۔ یعنی یہ بالکل ممکن ہے کہ حقیقی منفعت آپ کو کسی دوست سے زندگی میں زیادہ حاصل ہو جائے، وہ جو رشتے کی وجہ سے مقدر ہے، جو ہونی چاہیے، وہ منفعت کس سے زیادہ حاصل ہوتی ہے، اس کا فیصلہ کرنا انسان کے لیے آسان نہیں ہے۔ والدین اور اولاد میں سے کون بلحاظ منفعت اس سے قریب تر ہے وہ نہیں جانتا۔ علم و عقل میں اس کے لیے کوئی بنیاد تلاش نہیں کی جا سکتی۔ یعنی پیچھے دیکھیے تو والدین کی منفعت بھی کم نہیں ہے، اور آگے دیکھیے تو انسان کی ساری امیدیں اولادی سے وابستہ ہوتی ہیں۔ وہ بڑھاپا ان کے ساتھ گزارتا ہے، وہ ان کی معاش اور معیشت سے سب سے زیادہ تعلق رکھتا ہے،
ان کو پالتا اور پوستا ہے، یعنی وہی جذبات و احساسات جو والدین اس کے لیے تھے وہ آگے اولاد کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں۔ تو ہے نا یہ ایک بڑی مشکل چیز کہ کس طرف دیکھا جائے۔ علم و عقل میں اس کے لیے کوئی بنیاد تلاش نہیں کی جا سکتی، اس لیے یہ فیصلہ اس کا پروردگار ہی کر سکتا تھا۔ اور پھر یہ بھی دیکھیے کہ اگر یہ فیصلہ میں یا آپ کرتے ہیں تو یہ فیصلہ ہماری ترجیح کو بیان کرتا ہے جو نہیں بیان ہونی چاہیے، جو نہیں بیان ہونی چاہیے۔ یہ جذبات کا معاملہ ہے، اس میں ہم فیصلہ کریں گے تو اپنی ترجیح کو منتقل کر دیں گے۔ والدین اور اولاد میں سے کون بلحاظ منفعت اس سے قریب تر ہے وہ نہیں جانتا، علم و عقل میں اس کے لیے کوئی بنیاد تلاش نہیں کی جا سکتی، اس لیے یہ فیصلہ اس کا پروردگار ہی کر سکتا تھا۔ چنانچہ جن رشتہ داروں کو اس نے کسی میت کے وارث قرار دیا ہے ان کے بارے میں مبنی بر انصاف قانون وہی ہے جو اس نے خود بیان فرما دیا ہے۔ اللہ کی طرف سے اس قانون کے نازل ہو جانے کے بعد اب کسی مرنے والے کو رشتہ داری کی بنیاد پر اللہ کے ٹھہرائے ہوئے وارثوں کے حق میں وصیت کا اختیار باقی نہیں رہا۔ یہ بات میں اس سے پہلے بھی واضح کر چکا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہہ کر کہ والدین اور اولاد میں سے بلحاظ منفعت کون قریب تر ہے تم نہیں جانتے، پھر کہا کہ میں وصیت کر رہا ہوں، تو ان دونوں کو ملا کر دیکھ لیجئے، اس کے بعد میرے اور آپ کے لیے اس وصیت کے مقابلے میں اپنی وصیت پیش کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہی وہ بات ہے جس کو غالباً رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے لا وصیۃ لوارث کے الفاظ میں بیان کیا ہوگا، لیکن چونکہ یہ روایت ہمیں کسی سند سے نہیں پہنچی، اس وجہ سے میں نے اسے یہاں نقل بھی نہیں کیا، اور اس کتاب میں نے یہ التزام بھی کیا ہے کہ کوئی چیز بے سند نقل نہ کی جائے اور اخبار احاد میں سے وہی لی جائیں جو محدثین کے طریقے پر صحت کے معیار پہ پوری اترتی ہیں۔ اللہ کی طرف سے اس قانون کے نازل ہو جانے کے بعد اب کسی مرنے والے کو، یہ ذہن میں رکھیے، رشتہ داری کی بنیاد پر، یہاں رشتہ داری کی بنیاد پر وصیت زیر بحث ہے، رشتہ داری کی بنیاد پر تقسیم وراثت زیر بحث ہے، رشتہ داری کی بنیاد پر، یعنی اس بنیاد پر کہ یہ بیٹا ہے، اس بنیاد پر کہ یہ بیٹی ہے، رشتہ داری کی بنیاد پر اللہ کے ٹھہرائے ہوئے وارثوں کے حق میں وصیت کا اختیار باقی نہیں رہا۔ یہ تقسیم اللہ کے علم و حکمت پر مبنی ہے، اس کے ہر حکم میں گہری حکمت ہے اور اس کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ انسان اپنی بلند پروازیوں کے باوجود اس کے علم کی وسعتوں کو پا سکتا ہے اور نہ اس کی حکمتوں کو پوری طرح سمجھ سکتا ہے۔ وہ اگر بندہ مومن ہے تو اس کے لیے زیبا یہی ہے کہ اس کا حکم سنے اور اس کے سامنے سر جھکا دے۔ یعنی ہم اگر غور کریں گے، تدبر کریں گے تو کسی حد تک اندازہ کر لیں گے کہ منفعت کا یہ فرق کس طرح ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کو اس طرح تعین کے ساتھ حصوں میں بدل دینے کا حکم ہمارا پروردگار ہی دے سکتا تھا، یہ ہمارے لیے ممکن ہی نہیں تھا اور اس نے دے دیا۔ تاہم اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ وارثوں کی کوئی ضرورت۔ اب یہ دیکھیے، میں اس چیز کی طرف توجہ دلا رہا ہوں جس کی طرف توجہ نہ دینے سے پھر ہمارے ہاں فقہ و فرائض کی کتابوں میں یہ قانون بعض مسائل کا باعث بن گیا ہے۔ تاہم اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ وارثوں کی کوئی ضرورت یا ان میں سے کسی کی کوئی خدمت یا اس طرح کی کوئی دوسری چیز تقاضا کرے تو اس صورت میں بھی ان کے حق میں وصیت نہیں کی جا سکتی۔ یہ بات قرآن مجید نے ان تمام احکام میں واضح کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ یہ حصے من بعد وصیہ ہوں گے، یعنی پہلے تمہیں حق ہے، مرنے والے سے کہا ہے پہلے تمہیں حق ہے کہ تم وصیت کرو، تمہاری وصیت کے بعد ہوں گے۔ تو جن کے حق میں اللہ نے وصیت کر دی ہے بربنائے رشتہ داری تو ان کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی، میں نے عرض کر دیا ہے۔ لیکن جس طریقے سے میں اپنے کسی دوست کی خدمت کو سامنے رکھ کر یہ کہتا ہوں کہ اس کے لیے میں اتنے روپے چھوڑ رہا ہوں، بالکل اسی طرح بچوں میں بھی، والدین میں بھی، بیوی یا شوہر میں بھی اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں۔
یہاں اب رشتہ داری زیر بحث نہیں ہے، بلکہ بحثیت فرد کوئی خاص چیز ہے جو اس سے صادر ہو گئی ہے، یا کوئی خاص چیز ہے جو اسے لاحق ہو گئی ہے۔ اس کی بہت سی مثالیں ہیں۔ میرے مثال کے طور پر 4-5 بچے ہیں، ان کو میں نے پڑھا دیا، لکھا دیا، اپنے پاؤں پر کھڑا کر دیا، ان کی شادیاں ہو گئی، لیکن ایک بچہ عمر میں بہت چھوٹا ہے۔ مجھے صاف نظر آ رہا ہے کہ اگر میں اللہ کے پاس چلا جاتا ہوں تو اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، ابھی اس کو تعلیم بھی پانی ہے، ابھی اسے اپنے پاؤں پر بھی کھڑا ہونا ہے۔ تو اب یہاں اس کا بچہ ہونا زیر بحث نہیں ہے، یہاں اس کی یہ ضرورتیں زیر بحث ہیں۔ اسی طرح سے سب بچے چھوڑ کر امریکہ، برطانیہ اور فرانس اور جرمنی چلے گئے۔ ایک بچے نے فیصلہ کیا کہ میں بوڑھے ماں باپ کی خدمت کروں گا، اور اس کے لیے اپنا کیریئر بھی برباد کر دیا اور اپنے لیے مسائل بھی پیدا کر لیے۔ میں ایسی بچیوں کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے والد کی یا والدہ کی خدمت کے لیے شادی نہیں کی۔ اس طرح کا اگر معاملہ کسی بچے یا بچی نے کیا ہے تو اس کی یہ خصوصی خدمت اس کو مستحق بنا دیتی ہے کہ اس کے صلے میں اس کے لیے کوئی وصیت کر دی جائے۔ یہ میں نے چند مثالیں دیں، اور اسی سے در حقیقت وہ پوری بات واضح ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، اور اسی سے وہ حکمت بھی معلوم ہوتی ہے کہ من بعد وصیہ کیوں کہا گیا ہے۔ یعنی ایک وہ منفعت ہوتی ہے جس کا ہم خود ادراک کر لیتے ہیں، جو ہمیں معلوم ہوتی ہے، اور جو کوئی اطلاقی چیز نہیں ہے کہ ساری دنیا میں یکساں پائی جائے گی، وہ ایک معاملے میں ہوگی دوسرے معاملے میں نہیں ہوگی، اس کے لیے وصیت کا حق ختم نہیں ہوا۔ تاہم اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ وارثوں کی کوئی ضرورت یا ان میں سے کسی کی کوئی خدمت یا اس طرح کی کوئی دوسری چیز تقاضا کرے تو اس صورت میں بھی ان کے حق میں وصیت نہیں کی جا سکتی۔ آیت میں جس منفعت کے کم یا زیادہ ہونے کا علم اللہ تعالیٰ کے لیے خاص قرار دیا گیا ہے وہ رشتہ داری کی منفعت ہے، چنانچہ اس کی بنیاد پر وصیت نہیں ہو سکتی۔ یعنی یہ کہہ کے نہیں ہو سکتی کہ میں تو اپنے بچوں کے معاملے میں اپنے علم کی بنیاد پر یہ وصیت کر رہا ہوں، نہیں، وہ علم تو اللہ تعالیٰ کا ہے اور اس نے اس کی بنیاد پر فیصلہ سنا دیا ہے۔ البتہ یہ چیزیں میرے ہی علم میں ہوتی ہیں اور ان کے بارے میں ہی جانتا ہوں، اور یہ فرد کے لحاظ سے، خاندان کے لحاظ سے مختلف ہو سکتی ہیں، ان میں وصیت کا حق موجود ہے۔ اس کا ان ضرورتوں اور منفعتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے جو ہمارے لیے معلوم اور متعین ہوتی ہیں، اس لیے یہ وصیت کی جا سکتی ہے۔ یعنی جس طرح سے آپ کسی نیکی کے کام کے لیے وصیت کر سکتے ہیں، کسی غریب کے لیے وصیت کر سکتے ہیں، آپ کسی بزرگ کے لیے وصیت کر سکتے ہیں، آپ اپنے کسی دوست کے لیے وصیت کر سکتے ہیں، اسی طرح ان وارثوں میں سے بھی کسی کی ضرورت، خدمت یا اور کوئی چیز، مثال کے طور پر ہمارے معاشرے میں اب یہ بہت عام ہے کہ ہماری بیویاں بالعموم مرنے کے بعد، شوہر کے مرنے کے بعد شادی نہیں کرتی، اور اس طرح سے بالکل بچوں کے اوپر منحصر ہو کے رہ جاتی ہیں۔ یعنی وہ کہاں جائیں؟ والدین کے گھر میں تو نہیں جا سکتی۔ ادھر میراث کا قانون فوری طور پر لاگو ہو جاتا ہے، تو یہاں پر بھی اب کیا ہے، حالات نے یہ ضرورت پیدا کر دی ہے کہ کچھ وصیت ان کے لیے کی جائے۔ ایک تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے کر دی کہ وہ 1 سال تک گھر میں رہیں گی اور انہیں وہاں سے بے دخل نہیں کیا جائے گا، لیکن آپ کوئی اور وصیت بھی کر سکتے ہیں جس میں یہ خاص صورتحال ملحوظ ہو، یعنی محض بیوی ہونے کی وجہ سے نہیں، اس لیے یہ وصیت کی جا سکتی ہے۔ مگر اللہ کی وصیت کے مقابلے میں کوئی مسلمان اب رشتہ داری کی بنیاد پر اپنی کوئی وصیت پیش کرنے کی جسارت نہیں کر سکتا۔ من بعد وصیتن کے جو الفاظ ان آیتوں میں بار بار آئیں گے، ان سے مراد بھی ایسی ہی کوئی وصیت ہے جو وارثوں کے سوا کسی دوسرے کے حق میں ہو، یا وارثوں کی کسی ضرورت کے لیے یا ان کی کسی خدمت کے صلے میں خود ان کے حق میں کی جائے۔ یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ بار بار فرماتے ہیں کہ من بعد وصیہ، اس وصیت کے بعد جو مرنے والے نے کی ہو، تو اس میں وہ وصیت بھی شامل ہے جو ہم کسی دوست کے حق میں کریں گے، کسی جاننے والے کے حق میں کریں گے،
کسی مسجد کے لیے کر دیں گے، کسی مدرسے کے لیے کر دیں گے، جس طرح کے عام طور پر لوگ کرتے ہی ہیں۔ اور وہ بھی شامل ہے کہ جو اپنی بیوی کے یا اپنے والد کے یا اپنی والدہ کے یا اپنے کسی بچے کے حق میں ان کی کسی خصوصی ضرورت کے لحاظ سے کی جائے گی۔ یعنی ماں بیمار ہے، اس کے علاج معالجے کے مسائل ہیں، آپ اس ضرورت کے لحاظ سے الگ سے وصیت کرتے ہیں، ماں ہونے کی وجہ سے نہیں، تو یہ وصیت کی جا سکتی ہے۔ آیت کا اصل مدعا یہی ہے، یعنی آیت جس مقصد کے لیے آئی ہے وہ یہی ہے۔ لیکن اگر غور کیجئے تو اس سے یہ بات بھی نہایت لطیف طریقے سے واضح ہو گئی ہے کہ وراثت کا حق جس بنیاد پر قائم ہوتا ہے وہ قرابت نافیہ ہے۔ یعنی وہ سوال میں نے اٹھایا تھا کہ کیا بنیاد ہے، تو قرآن مجید نے یہاں اقرب و نفن کے الفاظ استعمال کر کے یہ بتا دیا ہے کہ وراثت کا حق جس بنیاد پر قائم ہوتا ہے وہ قرابت نافیہ ہے، اور حصوں میں فرق کی وجہ بھی ان کے پانے والوں کی طرف سے مرنے والے کے لیے ان کی منفعت کا کم یا زیادہ ہونا ہی ہے۔ یعنی انسان جب اپنی عمر کے ابتدائی حصے میں ہوتا ہے تو سب سے زیادہ اس کی منفعت والدین سے وابستہ ہوتی ہے۔ انسان جب بڑا ہو جاتا ہے اور آگے کو دیکھتا ہے تو سب سے زیادہ اس کی منفعت اولاد سے وابستہ ہوتی ہے۔ اولاد نہ ہو تو سب سے زیادہ اس کی منفعت بہن بھائیوں سے وابستہ ہوتی ہے۔ اور حصوں میں فرق کی وجہ بھی ان کے پانے والوں کی طرف سے مرنے والے کے لیے ان کی منفعت کا کم یا زیادہ ہونا ہی ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ لڑکیوں کی منفعت شادی کے بعد بیشتر ان کے شوہر کی طرف منتقل ہو جاتی ہے۔ یہ بالکل ایک واقعہ ہے۔ یعنی اگر خاندانی نظام ہے اور جس طرح کے صدیوں سے چلا آ رہا ہے تو پھر لڑکی کی منفعت اس کے سسرال کی طرف منتقل ہو جاتی ہے۔ اس کا خود اپنی زندگی میں تجربہ کر کے دیکھ لیجیے۔ یعنی ہمارے ماں باپ ہوتے ہیں، ہمارے پاس رہیں گے اور ان کی خدمت بہت زیادہ کر رہی ہوگی، وہ اپنی بچیوں کے یہاں نہیں جا سکتے۔ جس وقت ہم شادی کرتے ہیں تو بچی ایک دوسرے گھر میں چلی جاتی ہے، اور اس طریقے سے جیسے میں نے عرض کیا کہ والدین کا مرتبہ غیر معمولی ہے، لیکن ابتدائی زندگی میں ان کی منفعت غیر معمولی ہے، بعد کی زندگی میں اولاد کی طرف منتقل ہو جاتی ہے۔ اور اولاد میں سے لڑکے بیوی کو بیاہ کے لاتے ہیں اور بچی شادی کے بعد دوسرے گھر جاتی ہے تو اس کی منفعت ادھر منتقل ہو جاتی ہے، یعنی والدین کے لیے کم ہو جاتی ہے۔ میری اہلیہ کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہوتا کہ وہ اپنی بوڑھی ماں کی خدمت کے لیے ان کو ہمیشہ اپنے پاس رکھ سکے یا ان کے پاس جا کے یہ خدمت انجام دے سکے۔ اس پر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا چیز ہے جس کو قرآن مجید نے یہاں ملحوظ رکھا ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ لڑکیوں کی منفعت شادی کے بعد بیشتر ان کے شوہر کی طرف منتقل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح بیوی شوہر کو رفاقت مہیا کرتی ہے، لیکن شوہر رفاقت کے ساتھ اس کے نان و نفقے کی ذمہ داری بھی اٹھاتا ہے۔ یعنی یہ دیکھیے، یہ فرق ہے منفعت کا۔ چنانچہ لڑکوں کا حصہ اسی بنا پر لڑکیوں سے اور شوہر کا حصہ بیوی سے دگنا رکھا گیا ہے۔ یہ وجہ ہے، اس میں کوئی بے انصافی نہیں ہے، اس میں عورت اور مرد کا بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر عورت اور مرد کا فرق ہوتا تو ماں اور باپ کا حصہ برابر نہ ہوتا۔ چنانچہ دیکھ لیجئے کہ ماں کا حصہ بھی 1/6 ہے اور باپ کا حصہ بھی 1/6 ہے۔ والدین، اولاد، بہن بھائی، میاں بیوی اور دوسرے اقربا کے تعلق میں یہ منفعت بالطبع موجود ہے، یعنی ان کی خلقتی سے موجود ہے، ان کی پیدائشی سے موجود ہے۔ یہ ہمیشہ سے خدا نے رکھ دی ہے، اور عام حالات میں یہ اسی بنا پر بغیر کسی تردد کے وارث ٹھہرائے جاتے ہیں۔ لیکن ان میں سے کوئی اگر اپنے مورث کے لیے منفعت کی بجائے سراسر اذیت بن جائے پھر کیا کیا جائے؟ اس پر ہم آئندہ نشست میں بحث کریں گے، اس کا انتظار کیجیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔